حسن صاحب آپ اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جہاں سے میڈیا نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف اغوا ہو چکا ہے, اسلام آباد پہ قبضہ ہو چکا ہے, کراچی پورٹ تباہ ہو چکی ہے, isn't it؟ ابھی 15-20 دن پہلے کی تو بات ہے. اور آپ اس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ اس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں کینیڈا نے آفیشلی, کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ جو ہے ملک سے باہر جو ہے یہ فتنہ پروری پھیلا رہے ہیں. قطر میں آفیشلی انہوں نے ان ایجنٹس کو پکڑا. آپ نے کلبھوشن کو ایران کے بارڈر کے قریب سے پکڑا. تو انڈیا اور اسرائیل کی بات کرنے سے پہلے ہمیں 10 دفعہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا انڈیا اور اسرائیل they are inherently criminal states. they are ICS inherently criminal states ہیں یہ انڈیا اور اسرائیل. اور جو دو چور ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کے اندر بڑا معاہدہ ہوتا ہے, آپس میں بڑا ان کا کولیبریشن ہوتا ہے. اور ان دو اسٹیٹس میں جو اس وقت کولیبریشن چل رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. ڈاکٹر راؤ آپ کیسے دیکھیں گے اس صورتحال کو؟ وائی این انڈین ایکس فارن سروس آفیسر کمز اپ ود دس کائنڈ آف اسٹوری؟ دیکھیے ظفر صاحب, گزارش یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہماری سوشل انجینئرنگ ایسی کی گئی ہے 45-50 سال سے کہ ہم ریشنل تھنکنگ نہیں کر سکتے. میں سول سروس میں رہا ہوں, نیلا چوہان صاحبہ, نائلہ چوہان صاحبہ فارن سروس میں رہے ہیں, ہمیں اندر سے ہر چیز کا پتہ ہے, ہاؤ دی اسٹیٹ ورکس اور کیسے معاملات چلتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال کمنگ ٹو دی فوکل پوائنٹ آف اسرائیل اینڈ ایران, اٹس این ہائیلی کمپلیکس ایشو. انفارچونیٹلی پاکستان میڈیا جو ہے, میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے متعلق گزارش نہیں کر رہا یا پلیٹ فارمز کی بات نہیں کر رہا, دے آر ناٹ اسکلڈ ان ڈسائفرنگ انٹرنیشنل ایونٹس. اور ہو کیا رہا ہے, وہ 2+2 4 کر کے آپ کو ایک خبر میں جنونیت, جذباتیت, ایک عجیب و غریب سا اینگل وہ پیش کر دیتے ہیں آپ کو. اور 90% لوگوں کو انہوں نے کیپٹیو بنایا ہوا ہے, کیونکہ سورسز آف انفارمیشن جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں دنیا میں. میں سیکیور سورسز کی بات عرض کر رہا ہوں, ویسے تو بہت زیادہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے وثوق سے اس وار کے متعلق کچھ بھی کہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. اگر قطعی طور پہ کوئی بات کر سکتا ہے تو کم از کم میں تو اس فہرست میں نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے کہ میزائل لگے ہیں نہیں لگے, مجھے تو کچھ نہیں پتا. اور میزائل فائر بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں میں, ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو میرے پاس تو سر کوئی ریشنل انالیسس آف دس سچویشن نہیں ہے. اب میں آتا ہوں جو مجھے بتایا جا رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے ظفر صاحب, دس از ویری امپورٹنٹ. فارن سروس انڈیا کی کسی صورت میں بھی کمزور نہیں ہے, اینڈ امبیسڈر صاحبہ اس چیز کو بالکل جانتی ہیں, اس چیز کو, وہ بالکل کمزور لوگ نہیں ہیں. دے آر ویری ہائیلی کوالیفائڈ پیپل. اگر ہم فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں سروس میں آنے کے بعد. اس بندے کو سلیکشن کر کے جو کہا گیا ہے, میں اس کے متعلق تو کچھ نہیں عرض کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور محتاط طریقے سے عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مین اسٹریم انٹرنیشنل ریپیوٹڈ میڈیا ہے, جیسے الجزیرہ ہے, کسی حد تک بی بی سی ہے, کیونکہ بی بی سی کا بھی ٹلٹ ہے ٹورڈز اسرائیل, ان میں ادھر سے کہیں کنفرمیشن نہیں آئی. ایون رشین ٹی وی تو خیر کر ہی نہیں سکتا اس تو, وہ تو بالکل ملک ہی ایسا ہے جس میں آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, چائنا, رشیا. تو ویسے ہمارے ہاں بھی ظفر صاحب انفارچونیٹلی ایک درمیانی سی کیفیت میں ہیں ہم لوگ. وی آر ان اے سیس اپوزیشن. I know ڈاکٹر راؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو فالو کرتا ہوں بڑا کلوزلی. جی. اب وار ڈائنامکس جو ہیں اس جنگ کی,
وہ ہمارے ہاں ایسے پوز کی جا رہی ہیں جیسے ایک دن اٹھا ہے نیتن یاہو اور ایک دن خامنہ ای صاحب اٹھے اور انہوں نے کشتی شروع کر دی. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سالہ سال کی پریپریشن ہے, سالہ سال کی غفلت ہے. میں عرض کروں گا ظفر صاحب کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ہمارے ملک کی, کسی بھی ملک کی, ناٹ دیٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک ملک کا دوسرے سے, اس میں بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں جہاں نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر اسرائیلی بیس بنی ہوئی تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا؟ نوبڈی. پاکستان میں تو خیر اس چیز کا تذکرہ کرنا ہی بالکل مشکل بات ہو گئی ہے. اور جو ڈرونز پہلے دن گئے ہیں اور جو ساری اساسینیشنز ہوئی ہیں, فرسٹ ایئر انہوں نے اڑایا ہے. ظفر صاحب, دس از ویری ویری سیریس تھنگ. فرسٹ ایئر ضیاء الحق کے ساتھ بھی اڑا تھا, یاد رکھیے میری بات. ان دا پلین انہوں نے ایک بندے کو بچایا تھا. بالکل اسی طرح فرسٹ ایئر پہلا اڑا ہے ایران کا, اینڈ نو بڈی کلیمڈ ریسپانسبلٹی. کوئی ایران کا بندہ سامنے نہیں آیا. بھائی اگر دشمن تمہارا نیتن یاہو ہے تو تمہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں لڑنا ہے تم سے آ کے, اینڈ یو آر سو سمپل اینڈ نووس کہ تم ان کا یہ نہیں پکڑ سکے کہ ان کے بیس بنی ہوئی ہے تمہارے ملک میں. اس سے زیادہ انکمپٹنسی میں کیا عرض کروں گا. مطلب یہ کرمنل مسٹیک نہیں ہے, یہ ملک کو برباد کرنے والی مسٹیک ہے. ہاں, زور کس چیز پہ ہے؟ میں نیتن یاہو کو قطعاً اسٹیبل آدمی نہیں سمجھتا, مائنڈڈ. میں سمجھتا ہوں ہی از اے وار مانگرر اور بہت خطرناک آدمی ہے. آئی ہیو گون تھرو ہز پروفائل, ایکسکیوز می, ہی از اے ویری ڈینجرس مین. لیکن مجھے بتائیں کیا ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی جو ہے اس نے حجاب لیا ہوا یا نہیں لیا ہوا, اس کو تو سزائے موت کے لیے بڑے مورالٹی کے آپ کے پولیس والے آ کے اسے جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں, گردن اڑا دیتے ہیں. میں نے آج بچیوں کا 2 ڈانس دیکھا ہے, وہ کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. کڈس 13, 14, 15 سال کی بچیاں ہیں 2, they're just dancing, they're hanged. ان کو ہینگ کر دیا. آپ کی پرائورٹی یہ ہے. اور مائنڈڈ سر, ہم بہت کھلے دل کے لوگ ہیں پاکستانی. میں نے کل ایک بہت بی بی سی کے اوپر سنا ہے جس میں ایرانین جو سائٹ کا ایک امبیسڈر ہے وہ کوٹ کر رہا ہے لا کو, اسلامک لا کو. ڈو یو نو ہز ورڈز؟ آئی ایم کوٹنگ شیعہ لا. ہی از ناٹ ٹیلنگ یو دیٹ وی آر اسپانسرنگ اسلامک لا. میں اسلامک لا کہتا ہوں, میں لکھتا ہوں, میں 13 سال سے لکھ رہا ہوں. میری اپروچ بالکل نان سیکٹیرین ہے. لیکن ایران اور سعودی عرب 2 ملک ہیں جنہوں نے سیکٹیرینزم کو پھیلایا ہے دنیا میں, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے, یہ ہم بھول گئے ہیں. یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے, انجمن سپاہی صحابہ نے گردنیں اڑا دی تھی اور پھر سپاہی محمد نے ان کی گردنیں اڑا دی تھی. میری گزارش ہے دس از این ہائیلی کمپلیکس ایشو. اٹ از 2+2 4 والی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. اور دین جب ٹرمپ یہ کہتا ہے, اور ٹرمپ جو ہے اس نے ٹیلی وائزڈ انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں تو مار سکتا تھا ایرانین سپریم لیڈر کو, اینڈ دے کیم ٹو می کہ ہم اسے مارتے ہیں. آئی ریفیوز, میں نے ریفیوز کیا. تو سر میں تو کسی چیز کو بھی نہ خارج الامکان سمجھتا ہوں اور نہ میں سمجھتا ہوں وہ ممکن ہے. اٹ از we are all walking in a gray area. ہم سارے گرے ایریا میں چل رہے ہیں, اور اس گرے ایریا کے اندر ہمیں کم از کم, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے سے بہت زیادہ عالم اور فاضل لوگ تشریف رکھتے ہیں, مرد اور خواتین, کم از کم میرے جیسا ایک ادنا انٹلیکٹ کا آدمی I really can't decipher. اور مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا اور ایرانی میڈیا, ایران کا میڈیا جو ہے وہ بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے اور وہاں ایسیس بھی نہیں ہے بالکل انٹرنیشنل میڈیا کو. ہمیں تو یہ پتہ نہیں بتا رہے ایرانیز کہ جی انہیں ان کے کتنے نقصان تہران میں ہوا ہے,
میں دبے لفظوں میں بات کروں گا, انہیں کس سینٹریفیوگ ان کی کون سی لوز ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, اور کہاں ان کو ایسا نقصان ہوا ہے جو کہ اسرائیل کلیم کر رہا ہے, اور وہ سامنے آ کے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ یقین فرمائیے ظفر صاحب, مجھے اب تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بالکل جنونی آدمی ہاتھ میں ایٹم بم پکڑ کے, میں نیتن یاہو کی بات کر رہا ہوں, ہی ہیز این ایٹامک نیوکلیئر ڈیوائس, وہ کھڑا ہو کے اس وقت پاگلوں کی طرح لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہمارے پاس اسلامک ورلڈ میں, آئی ایم ناٹ ریسٹرکٹنگ مائی سیلف ٹو ایران, ہمارے پاس ایک بندہ نہیں جو ایکوپڈ ہو اسلحے سے, انٹلیکٹ سے, تعلیم سے, ٹیکنالوجی سے, اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. سر یقین کیجئے, میں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے, اور مجھے میں نے فیس بک پہ آج ایک سوشل میڈیا پہ لکھا, اور میں نے اس میں کنسٹرکشن یہ تھی, میں بلکہ رہنمائی چاہوں گا نائلہ صاحبہ کی بھی اور ضیاء الحق صاحب کی اور آپ کی بھی, کہ سٹبننس جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ملکوں کو برباد کر دیتی ہے. آئی کوٹ جرمنی وزاوی ہٹلر, اینڈ ایون آئی کوٹ پاکستان. واٹ از جنرل یحییٰ کیا کر رہا تھا؟ سٹبن تھا, ملک ہمارا جل رہا تھا, ہی واز ویری پیسفل اینڈ وی لاسٹ دا کنٹری. تو مجھے اتنی گالیاں پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی جی, تو میں بڑا کنسیپچولی کلیئر ہوں سر کہ وی آر ناٹ ہیئر کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. ڈاکٹر راؤ, بہت انکمفرٹیبل سچویشن ہے میڈم. یہ ساری جو ڈاکٹر راؤ نے بہت نپے تلے الفاظ میں, کئی جگہ دبے الفاظ میں بہت انکمفرٹیبل چیزوں کا کیا ہے. سو وتھ سیورل ڈیز ان دا وار آلریڈی, کہاں دیکھتی ہیں آپ یہ ساری صورتحال؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ ایٹ دا مومنٹ؟ ڈاکٹر صاحب, ویئر آر وی اسٹینڈنگ سے کیا مطلب ہے؟ ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ, ویئر از اسرائیل اسٹینڈنگ, ویئر ایران از اسٹینڈنگ, ویئر یو ایس از اسٹینڈنگ؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ جن ملکوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے, اور پھر انکلوڈنگ آور سیلوز, the whole neighborhood vis-a-vis what is happening. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بڑے قابل ہیں, and we have great respect for him. ان کے ہمیشہ بڑے گہرے تجزیے ہوتے ہیں.